آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج 17 ربیع الثانی ہے، 2 نومبر ہے اور بدھ کا روز ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ وسلم کے خیر نافذ ہوں گے. ناظرین، آج سے ہم اس میں ایک موضوع کا نئے موضوع کا جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کی شروعات کر رہے ہیں، اس کی ابتدا کر رہے ہیں. آج سے ہمارا موضوع رہے گا تمدن مہدویت. اس پہ کہ تمدن کیا چیز ہے، اس کے معنی کیا ہیں، قرآن میں تمدن کا ذکر کس طرح سے ہوا ہے، مہدویت کا جو تمدن ہے، مہدویت مراد کی تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی حدیل عزیز شخصیت جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب. قبلہ پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے اس موضوع اور اس ٹاپک کے حوالے سے ہم اپنے جاننے والوں سننے والوں کی خدمت میں بنیادی مطالب جو ہے وہ پیش کریں. اگر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو یہ موضوع ایسا ہے جو شاید کئی جلد کتاب جو ہے اس کے لیے ضرورت ہے، لیکن بہرحال وہ بنیادی نقوش کیا ہیں، مہدوی سویلائزیشن جو ہے اس کا کانسیپٹ ہمارے ہاں کیا ہے اور اس کو کس انداز سے جو وہ پیش کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے یہ مطالب ہمارے دیکھنے والوں کے لیے جو ہے وہ مفید ہوں گے اور انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ان حقیقتوں کو سمجھ کے ہم پروردگار کی اطاعت و بندگی کی راہ پہ جو ہے وہ گامزن رہیں. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. بہت شکر گزار ہیں ایک مرتبہ آپ بھی اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دے رہے ہیں اور جو ہے وہ تمدن کے اوپر تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کا ناظرین جو ہے وہ آغاز ہو چکا اور تمیدی گفتگو سے ہم بات کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیں گے. قبلہ تمدن کے پہلے بنیادی جو معنی اور مفہوم ہے اور کن کن مفاہیم کے اندر، کن کن معنوں کے اندر اس کا استعمال ہو سکتا ہے، اس کی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض کروں کہ تمدن جو ہے وہ انگلش میں جو اس کا متبادل ہے وہ سویلائزیشن، ٹھیک ہے. اور تمدن کا جو اصل لفظ ہے وہ عربی زبان میں مدینہ اس کا ہے کہیں روٹ ورڈ. تو مدینہ تقریباً ایکول ہے اس کے سوسائٹی کے، معاشرہ کے. لیکن تمدن کی جو ڈیفینیشن ہے تو بہت ساری کی گئی ہیں. مشرق و مغرب میں مختلف اسکالرس نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو میں انگلش میں ایک دو چیزیں ہیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ کچھ الفاظ اور ہیں جو سمجھنے والے ہیں. ایک لفظ تمدن ہے، سویلائزیشن ہے. ایک لفظ ہے معاشرہ جس کو آپ سوسائٹی کہتے ہیں. پھر ایک لفظ ہے ثقافت جس کو آپ کلچر کہتے ہیں. تو بڑا باریک سا اور بہت ہی گہرا رابطہ ہے ان الفاظ کا ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن تمدن جو ہے وہ ایک بڑے وسیع مفہوم میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جس میں سوسائٹی اور کلچر جو ہے وہ دونوں کے کی آمیزش جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجود ہے. تو میں قبل اس کے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں کلیئر ہو جائے کہ سویلائزیشن جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، تو میں ایک دو چیزیں یہاں پہ صرف اپنے ناظرین کے لیے عرض کروں گا. سویلائزیشن کہتے ہیں سویلائزیشن is any complex society characterized by the development of a state, social satisfaction, urbanization and symbolic systems of communication beyond natural spoken language. تو بنیادی طور پہ سویلائزیشن میں یہ 3-4 چیزیں جو ہے نا وہ ہے کسی بھی اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کیا ہے، ان کا سوشل کانٹریکٹ کیا ہے، وہاں پہ سمبولک سسٹم جو ہے وہ کیا پائے جاتے ہیں. وہ تقریباً اس تعریف سے ہمیں یہ چیز جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. ایک اور تعریف ہے
وہ کہتے ہیں دا اسٹیج آف ہیومن سوشل اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ اینڈ آرگنائزیشن. یہی مانا کہ کسی علاقے کے رہنے والے لوگ جو ہیں، کسی بھی ریاست کے رہنے والے، ان ریاست کے رہنے والوں کا کلچر کیا ہے، ان کے اندر ڈیولپمنٹ کس سطح کی ہے، سوشل کانٹریکٹ کیا ہے. تو یہ ساری بحثیں جو ہیں، یعنی گویا بھی الفاظ دیگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہیومن لائف کا جو کلیکٹیو اور سوشل آسپیکٹ ہے، اس کے اندر جتنے بھی نظام پائے جاتے ہیں وہ سارے سسٹم مل کر جو ہے وہ تمدن کی تشکیل دیتے ہیں، جس میں لینگویج بھی آ جائے گی، جس میں آرٹ بھی آ جائے گا، جس میں انسانی روایات کا سسٹم آ جائے گا، جس میں تعلیم اور مذہب کے حوالے سے بھی ساری گفتگو ہوگی. تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے جو کہ سویلائزیشن کی ہے. بہرحال میں اجمالی طور پہ عرض کیا ہے ان دو ڈیفینیشنز کی روشنی میں. اس کے بعد چلتے ہیں سوسائٹی. سوسائٹی جو ہے وہ کیا ہے، جس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں. سوسائٹی کے بارے میں ایک تو یہ کہتے ہیں ممبرز آف دا سوسائٹی ہیو ڈیولپڈ organized patterns of relationships through interaction with one another. انسانوں کے آپس کے جو روابط ہیں، ان روابط کے نتیجے میں جو آرگنائزڈ چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ ساری جو ہے وہ اس کو سوسائٹی ہی کی تعریف میں وہ آئے گا. یا مثلاً کہتے ہیں کہ the people have common traditions, institutions اور ایکٹیویٹیز اینڈ انٹرسٹ. یعنی جس معاشرے کے اندر لوگوں کے مفادات اکٹھے ہوں، ان کے سرگرمیاں، ان کے اعمال جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں، انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ سوسائٹی میں ان سارے لوگ جو ہے وہ. تو یہ ایک سوسائٹی کی تعریف ہو گئی. اس کے بعد ایک لفظ ہے جو کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے، وہ ہے کلچر. کلچر میں کیا کیا چیز آتی ہے، میں بہت ساری تفصیل میں نہیں جاتا، صرف 2 جملے عرض کرتا ہوں. all the ways of life including arts, beliefs and institutions of a population that are passed down from generation to generation. ایک نسل سے دوسری نسل تک انسانوں کے عقائد کیا تھے، ان میں ادب اور فن کے مطلب شاہپارے کیا تھے، انسانوں نے نسل در نسل جو ہے وہ کون سی چیزیں، کون سی روایات، کون سی ویلیوز کو جو ہے وہ انہیرٹ کیا ہے، اور انسان اسی کے اوپر گامزن ہے. یا اس کو یوں کہا جائے کوڈز آف مینرز، ڈریس، لینگویج، ریلیجن، ریچولز، آرٹ ایٹسیٹرا. تو یہ ایک تصور سمجھ میں آیا کہ انسانی معاشرے کے اندر انسانوں کے آپس کے جو روابط ہیں، ان روابط کے نتیجے میں جو ایک سسٹم بنتا ہے ویلیوز کا، اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ یہ لوگ کس تمدن کی نشاندہی کرتے ہیں. اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ مختلف علاقوں کے رہنے والی نسلوں کا سویلائزیشن مختلف ہے. مثلا افریقہ کے رہنے والے لوگوں کا ان کا الگ ہے، جی ان کا علیحدہ ہے، ایسٹ کے رہنے والے لوگوں کا. تو اسی طرح سویلائزیشن جو ہے وہ اس انداز سے اس کی سمجھ میں آئے گی کہ اس میں اختلاف. البتہ تاریخی طور پہ پھر ایک بحث ہے یہ سویلائزیشن کا آغاز کب ہوا، کون سی سویلائزیشنز موجود رہیں، اور کون سی جو ہے وہ آج تاریخ کا حصہ ہیں، اور تغیر ہوتا وہ کیسے آیا، کیا ہوا، بہت ساری ساری. البتہ اس میں جو بنیادی ایک بحث یہ بھی ہے کہ ان تمدنوں کو زندہ رکھنے میں، ان کو احیاء کرنے میں، ان کی بنیاد رکھنے میں انبیاء کا کیا کردار تھا، مختلف سکالرز کا کردار کیا تھا، یا حکمرانوں کا کردار کیا تھا. تو یہ پھر ایک علیحدہ سے جو ہے وہ ایک بحث بنتی ہے. مثلا مصر کا اگر آپ
سویلائزیشن کو لیں گے تو وہ مختلف ہے. عراق کی سرزمین کو کہا جاتا ہے دا کریڈل آف سویلائزیشن، سویلائزیشن کا جو گہوارہ ہے. لیکن اگر ایک اور نگاہ سے دیکھا جائے تو نجف اشرف میں جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور درمیان میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. تو یہ سارے انبیاء جو ہیں وہ عراق میں کافی مدت رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں اور بہت سارے انبیاء. تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ شاید سویلائزیشن کا آغاز جو ہے وہ سرزمین عراق ہے، اور اس میں انبیاء کا ایک بہت بڑا رول ہے. اب آج تھوڑا سا میں اس کو جو ہے وہ اس انداز سے عرض کروں کہ معاشرہ جو ہے ہم کیا سمجھتے ہیں دینی حوالے سے، یا علماء نے اس کو کیسے بیان کیا ہے. وہ تو انگلش میں کچھ تعریفیں تھیں، اور اس کا اگر خلاصہ ہم اچھا، اس کو اگر قرآن کی نگاہ سے دیکھیں ہم. میں ابھی عرض کرتا ہوں چونکہ یہ تھوڑا سا یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ تھوڑی سی مزید کلیئر ہونا ضروری ہے. دیکھیں معاشرہ جو ہے وہ نمبر ایک جو معاشرے کے جو بیسک پوائنٹس ہیں اس میں سب سے پہلا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ انسان جو ہے مشترکہ طور پر کسی لا، کسی قانون، کسی رول کے متحد مشترکہ زندگی بسر کرتے ہوں، اس سے بنے گا معاشرہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ممکن یہ ہے کہ انسانی ارادے کی بنیاد پر ایک معاشرہ بنا ہو، اور انسانی ارادے ہی کی بنیاد پر ایک اور معاشرہ بھی بنا ہو. جیسے ابھی ہم نے مثال بھی دی، آج دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو چائنا کا معاشرہ کچھ اور ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ جاپان کا معاشرہ کچھ اور ہے. آپ مشرق و مغرب میں آ جائیں تو یہ تقسیم جو ہے تو مختلف معاشروں میں مختلف انسانوں کا ارادہ اور ان کی جو باہمی زندگی ہے وہ مختلف ہے. تو اس طرح معاشرے جو ہیں وہ مختلف ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ انسان بحیثیت انسان وہ ہم ابھی مورد بحث نہیں ہے کہ کچھ چیزیں انسانوں کی کامن ہیں، لیکن معاشروں میں اوورال جو طرز بود و باش ہے، رہن سہن کے جو انداز ہیں، انسانوں کی سوچ اور فکر کے جو انداز اور زاویے ہیں، یہ مختلف معاشروں میں مختلف ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک ہی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا ہدف جو ہے وہ نارملی ایک ہی ہوتا ہے. لہذا دیکھا جائے کہ معاشرہ کس عقیدے اور کس آئیڈیالوجی کے مطابق جو ہے وہ زندگی کر رہا ہے، تو جیسے ہی آئیڈیالوجی مختلف ہوگی تو ہدف بھی مختلف جو ہے وہ ہو جائے گی. اور ممکن ہے ایک چیز ایک معاشرے میں پازیٹیو ویلیو کے طور پہ دیکھی جائے اور دوسرے معاشرے میں نیگیٹو اس کو ویلیو جو ہے قرار دیا جائے. چونکہ اس لیے کہ دونوں معاشروں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے عقائد میں اور ان کے باقی چیزوں میں جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے. صحیح. پھر اس کے بعد ایک لفظ سوشل کانٹریکٹ استعمال ہوتا ہے. تو یہ سوشل کانٹریکٹ میں ظاہر ہے کہ انسان کے باہمی تعلقات جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ یہ دخیل ہے یہ چیز، اور اس میں انسانوں کے باہمی رویے اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہے، انسانوں کے رہن سہن کے انداز سے وہ کن روایات کے تحت جو ہے وہ زندگی کو گزارتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ جہاں جو معاشرہ جس معاشرے میں فضیلتیں، فضائل اور اچھے اعمال جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ ہوں، تو ایسے معاشرے میں ہم یہ کہیں گے کہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی ضروریات کو مکمل کریں، یا یہ کہ لوگ نیکی کے خواہش مند ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں. تو حکومتوں کا، حکمرانوں کا بنیادی فریضہ ہے کہ ایسے معاشروں میں قسط و عدالت اور جو ہے وہ اس کو عدل و انصاف کا نظام نافذ کریں، اور یہ نظام جو ہے وہ
کیا ہونا چاہیے معاشرے کے تمام تر طبقات جتنے بھی پروفیشنز ہیں انسانی سوسائٹی میں موجود ان سب کو ایک مناسب جو ہے سسٹم کے تحت ترقی کے مواقع جو ہے وہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے فراہم کرے. تو یہ ایک اوور آل ایک کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ تمدن کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، سوسائٹی کیا ہے. اب جب ہم مہدویت کی بات کرتے ہیں تو مراد یہی چیزیں ہیں کہ اجتماعی اور معاشرتی جو زندگی ہے اس زندگی کو کن بنیادی اصولوں کے تحت اور کن بنیادی روایات کے تحت اور کون سی وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے تحت انسانی زندگی کو ترقی کی طرف جو ہے اس گامزن کیا جا سکتا ہے. ایک بنیادی کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. آگے چلتے ہیں. جو سوال آپ نے کیا ہے جی قرآن کریم میں جو ہے یہ بحث، ایک تو بات بڑی واضح ہے کہ قرآن کریم ظاہر ہے کہ یہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں بطور نصاب یہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے ہزاروں موضوعات ایسے ہیں جن کو بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے وہ ٹچ کیا ہے اور ان کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. آج میں کچھ الفاظ اور اصطلاحات ہیں جو کہ قرآن کریم نے استعمال فرمائی ہیں. ان اصطلاحات سے تمدن کا مفہوم جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے. مثلا لفظ قوم قرآن میں آیا ہے. لفظ قریہ کا ایک معنی جو ہے وہ امت بھی ہے اور قریہ کا ایک معنی گاؤں اور آبادی بھی ہے. اسی طرح ناس یا الناس انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے، انسانوں کا ذکر ہے. لفظ ملت آیا ہے. لفظ امت مختلف زاویوں سے بیان ہوا ہے. طائفہ جس کو آپ مطلب کمیونٹی کہہ سکتے ہیں، ایک قبیلہ کہہ سکتے ہیں، تو اس انداز سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. عشیرہ جو باقاعدہ ایک خاص قبیلے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ قبیلہ بھی استعمال ہوا ہے. شعب بھی استعمال ہوا ہے. تو یہ مختلف جو ہے الفاظ خود بتاتے ہیں کہ، اور اگر ان کی ڈیٹیل میں جائیں ایک ایک لفظ کی تو بہت ہی خوبصورت مطالب جو ہے ہیومن سویلائزیشن کے حوالے سے قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں. میں اس نشست میں ظاہر ہے اتنی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے. ایک بات. دوسرا جو ایک بہت بڑا خوبصورت نقطہ ہے قابل توجہ، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے معاشرے کی جو تقسیم ہے اس طرح نہیں کی جس طرح آج انسان نے کی ہے. انسان جو ہے آج دنیا کے اندر جو معاشروں کی تقسیم ہے اس کی بنیاد رنگ ہے، اس کی بنیاد نسل ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ زبان ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ قبیلہ ہے. وہ معلومات جو شناختی کارڈ یا پاسپورٹ پہ لکھی ہوتی ہیں اس بنیاد پہ یہ کس ایتھنک گروپ کا ہے اور یہ کس بر اعظم سے ہے اس کا تعلق، تو یہ انسانی معاشروں کی تقسیم کی گئی ہے. قرآن کریم نے بہت خوبصورت انداز سے، شاید ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، انسانوں کی تقسیم رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پہ نہیں کیا. قرآن کریم جو ہے انسانوں کی تقسیم کرتا ہے مومنین، متقین، صالحین، اور اس انداز سے، اور اس کے مقابلے میں جو گروہ ہے وہ منافقین، مشرکین، اس انداز سے انسانوں کی تقسیم جو ہے وہ کرتا ہے. اور لہذا جب ہم کہتے ہیں قرآنی تمدن، الہی تمدن یا مہدوی تمدن، اس میں جو چیز ہے وہ بنیادی طور پر انسانوں کا تقوی ہے، تزکیہ ہے، جس کی بنیاد پہ کوئی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یا قد افلح من تزکا. یا ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یعنی
انسانی کرامت اور انسانی شرافت، انسان کی فضیلت، ہیومن سوسائٹی کا یا ہیومن سویلائزیشن کا جو بنیادی عنصر ہے قرآن کی نظر میں، آسمان سے آئے ہوئے پیغام کی روشنی میں، وہ انسان کی نیکیاں ہیں، انسان کا اچھا عمل ہے، انسان کا تقوی ہے۔ یا ایک بہت ہی خوبصورت آیت میں مطلب ہے اس حوالے سے، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 ہے، بہت ہی خوبصورت مطلب ہے۔ فرمایا رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ہم نے انسانوں کے جو نا سٹیٹس کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو آگے یہ فوقیت ہم نے دی ہے، کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے، کسی کو اللہ نے کوئی کیپیسٹی کیپیبلٹی دی ہے، اللہ نے کسی کو کوئی استعداد دی ہے، ساری استعداد ایک انسانوں میں اس طرح جمع نہیں کی۔ کیوں؟ آگے جو علت ارشاد فرما رہا ہے پروردگار، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ لفظ سخریہ جو ہے یہ اس کو بہت ہی قابل توجہ ہے۔ یہ اس لیے ہم نے درجات کی تقسیم رکھی ہے تاکہ انسان ایک دوسرے کے لیے مسخر ہوں، ایک دوسرے کے لیے تسخیر کا سبب بنے۔ یعنی اگر ایک صلاحیت مجھ میں پائی جاتی ہے اور آپ میں نہیں پائی جاتی، یا فرض کریں آپ میں ایک چیز اللہ نے رکھی ہے جو میرے اندر موجود نہیں ہے، تو نتیجتاً یہ ہے کہ یہ صلاحیتوں کی تقسیم خود بتا رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہم ایک دوسرے کے مسخر ہیں۔ تو جو فرمائی، لہذا یہاں پہ وہ غرور، تکبر اور فرعونیت کا تصور ختم ہو جاتا ہے جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں ہر چیز مجھے نہیں اللہ نے عطا کی، پروردگار نے مجھے خاص چیزیں جو ہیں وہ عنایت فرمائی ہیں۔ تو یہ قرآنی بنیادی طور پر تصور ہے، جس تصور کی روشنی میں ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ تمدن جو خداوند عالم نے جس کا تصور ہمارے لیے بھیجا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے، ما سبق انبیاء کے ذریعے بھی، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے وہ قرآن کریم جیسی کتاب موجود ہے، وہ یہی ہے کہ تمدن جو ہے اس کی بنیاد ایمان ہے، اس کی بنیاد تقوی ہے، اس کی عشق الہی ہے، اس کی بنیاد اطاعت پروردگار ہے، اس کی بنیاد انسانوں کی خدمت۔ ہم تمدن مہدویت کی کس فیز کے اندر ہیں اس وقت؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ انقلاب اسلامی برپا ہوتا ہے، اور ان تمام کھوئی ہوئی ویلیوز کو جو منتشر تھیں، بکھر گئی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی، میں نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی کہہ سکے گا یہ کہ ختم ہو چکی تھی، منتشر تھیں، اس کو مجتمع کیا، اس کو یکجا کیا، اور اس میں رہبر نے کہا بھی کہ ہم دوسرے فیز میں تمدن اسلامی کے کا آغاز کریں گے اس میں۔ تو اس حوالے سے ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں؟ خوبصورت سوال ہے۔ میں تھوڑا سا ایک نقطہ اور یہاں پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم نے یا دینی روایات میں معاشروں کی کچھ 4-5 قسمیں کی، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے مدینہ کا، جو پرفیکٹ فیز شیپ ہے نا، وہ ہے مدینہ فاضلہ۔ اس کو بہرحال ادھر مغرب کی سرزمین میں پاس، جس میں یوٹوپیا آپ کہہ سکتے ہیں، سینٹ اگسٹائن نے اس ٹاپک پہ لکھا ہے، اور یوٹوپیا یا مدینہ فاضلہ کا جو کانسیپٹ ہے، مدینہ فاضلہ یعنی ایسا معاشرہ جہاں فضیلتیں جو ہے ان کی نشو و نما ہو، جہاں حکمران بھی، رعایا بھی، عوام بھی، اور سارے کے سارے لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعاونوا علی البر والتقوی کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جس میں ہر انسان جو ہے وہ اس کی نشو و نما اس طرح ہو کہ وہ ترقیوں کو حاصل کرے، وہ فضیلتوں کو حاصل کرے۔ اس کے مقابلے میں کچھ اقسام ہیں، مثلا مدینہ جاہلیت، زمانہ جاہلیت کے عنوان سے آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ ایسا معاشرہ ہے جس میں لوگ اصلاً عقل و فکر کی نعمت سے محروم ہوں،
لوگ جو ہے وہ حقیقت کو نہ سمجھیں، سعادت پروردگار کو، اپنی سعادت کو، تو یہ مدینہ جاہلیت ہے، زمانہ جاہلیت ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، نہیں، اصلاً عقل و تدبر اور فہم کی قوت سے جو ہے نا وہ لوگ آشنا، نتیجتاً جو ہے ان کے اعمال اور ان زندگی جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو مدینہ جاہلیت کہا جائے۔ پھر مدینہ فسق و فجور ہے۔ مدینہ فسق و فجور ایسا معاشرہ ہے جہاں لوگ عقل و فکر تو رکھتے ہیں لیکن عملی طور پر سعادت کو بھی سمجھتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اس سے دور ہیں۔ آج اس کی مثال آپ کو دنیا میں مل جائے گی، لوگ عقل بھی رکھتے ہیں، فکر بھی رکھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں حقیقت کیا ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ جو ہے وہ اس سعادت سے محروم ہے۔ تو اس مدینے کو کہیں گے مدینہ فسق فجور، یعنی گناہوں بھرا معاشرہ جہاں لوگ سمجھتے ہوئے جو ہے وہ حقیقتوں سے آنکھیں چراتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں مدینہ مبدلہ، ایسا معاشرہ جو مست ہو گیا ہے، تھا تو بہت اچھا، لوگ اچھی اور سالم زندگی گزار رہے تھے، لوگ بہت نیک تھے، لوگ اعلیٰ اوصاف کے ساتھ جو ہے وہ متصف تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ زوال کے شکار ہوئے اور ذلیل ہو گئے۔ ایسی قوموں کی مثال تاریخ میں موجود ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس بحث کو فرمایا ہے کہ کچھ قومیں جو شروع میں بہت اچھی تھیں، آہستہ آہستہ اپنے اعمال کے نتیجے میں صفحہ ہستی سے ناپید ہو گئی۔ پھر ہے مدینہ زواللہ۔ مدینہ زواللہ کیا ہے؟ ایسا معاشرہ جہاں لوگ گناہ کو فضیلت سمجھیں۔ یہ نقطہ بڑا اہم میں عرض کر رہا ہوں، یعنی ایسا معاشرہ جہاں لوگ کرائم کو، گناہ کو کیا سمجھیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا ہے، جہاں لوگ رذالتوں کو، کثافتوں کو، نجاستوں کو لوگ جو ہے وہ زندگی میں سمجھیں کہ وی آر ڈوئنگ ویل، وہ سمجھیں کہ جیسے ہم نے بہت بڑا مارکا مارا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس کو مدینہ زواللہ کے نام سے جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مختلف، لیکن جس معاشرے کی ہم نے خواہش کی ہے، انسان نے حقیقتاً تمنا کی ہے، وہ ہے مدینہ فاضلہ۔ اب تاریخ میں جیسے بھی ریفرنس دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم آئندہ گفتگو میں ان کو تھوڑا سا ٹچ کریں کہ مختلف تاریخ میں کے مختلف مرحلوں میں مدینہ فاضلہ کے حوالے سے لوگوں نے کیا جو ہے، یہ البتہ مدینہ فاضلہ کی اصطلاح سب سے پہلے جناب فارابی مرحوم نے استعمال کی، اور ادھر ویسٹ میں جو ہے یوٹوپیا کا ایک جو ٹاپک ہے وہ اسی مدینہ فاضلہ کے حوالے ہی سے تقریباً جو ہے وہ بحث کی جا سکتی۔ اب چلتے ہیں مولا مہدی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ اب جب امام مہدی کے تمدن کی ہم بات کرتے ہیں تو بلا شک و بلا ریب یہ کانٹینیوشن ہے روحانی تمدن کی، یہ کانٹینیوشن ہے تمام تر انبیاء کے لائے ہوئے میسج کی۔ یہ وہی میسج ہے جو کہ خداوند قدوس نے، خالق کائنات نے، خالق ہستی نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسان کی ریفارم کے لیے، انسان کی فضیلتوں کے لیے جو میسج بھیجا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو میسج تھا، سٹل ہم منتظر ہیں کہ وہ اپنی پوری نورانیت کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر اس کی شعائیں جو ہیں وہ پڑھیں اور ہم اس کی نورانیت کو جو ہے وہ دیکھیں۔ تو مولا مہدی علیہ السلام جو ہے اس مشن کو مکمل کریں گے۔ اب یہاں پہ بحث تو بہت آگے ہے، لیکن میں ایک ریفرنس کے طور پہ چاہوں گا کہ اس مطلب کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک دعا ہے جو کہ مفاتی میں موجود ہے اور اکثر پڑھتے بھی ہیں، جس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و صدق النیہ و عرفان الحرمہ۔ یہ دعا در حقیقت اسی مہدوی تمدن کی دعا ہے
کہ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کس انداز سے کرنا ہے تیار. یہ اس دعا کو کہتے ہیں، یہ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو حضرت مہدی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ جس تمدن کو، جس سویلائزیشن کو لائیں گے، اس کی یہ بنیادی جو ہے نا نقطے. ان کے آتے آتے ہمیں کیا نصوص و حدیث ملتے ہیں کہ ہم سویلائزیشن کے حساب سے کہاں تک پہنچے ہوں گے، ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے، آیا ہم پہنچ چکے ہیں؟ نہیں، میں عرض کروں گا ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ امام مہدی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے، میں اس کو یوں کہوں گا، دیکھیں کسی بھی عادلانہ نظام کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر 1 سسٹم عادلانہ ہو، 2 لیڈرشپ عادلانہ ہو، تیسرا سوسائٹی کے لوگ عدل کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں. صحیح. حضرت کے ظہور کی تاریخ تو آپ معین نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے انسانی سماج اس سطح تک آ جائے کہ کل کو اگر کوئی عادل لیڈرشپ آتی ہے اور عادلانہ نظام کو نافذ کرنا چاہتی ہے تو لوگ ایکسپٹ کریں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ ایکسپٹ نہ کریں. اچھا، تاریخ تو اس کی معین کوئی بھی نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ عصر ظہور کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خرابیاں ہو رہی ہوں گی تو اس میں جو زمینہ ہموار کرنے والی فورسز ہیں، جو قوات ہیں، کیونکہ ہر جگہ پہ 2 لشکر ہوتے ہیں. اگر دشمن کا، شیطان کا لشکر لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو کہیں پر خدا کے بھی حامی موجود ہیں، وہ زمینہ ہموار کر رہے ہیں برابر. اور ہمیں بعض دفعہ مستضعفین کو قوت ملنے کے ساتھ ساتھ نظر بھی آتا ہے کہ وہ موجود ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں اور مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں. تو وہ ہمیں تمدن کے ساتھ جڑے ہوئے کہاں تک دکھتے ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں؟ میں پہلے نا ایک نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اسی دعا کے حوالے سے. دیکھیں وہ تمدن پہلے سمجھ میں تو آئے ہے کیا. ٹھیک ہے جی. اب مثال کے طور پر اس دعا کے جو مضامین ہیں میں 2-4 ہی شاید بیان کر سکوں گا. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے اللہ اپنی اطاعت کی ہمیں توفیق دے. یعنی مہدوی تمدن کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کے لوگ خدا کے مطیع ہوں، پروردگار کے عاشق ہوں، پروردگار کے عبادت گزار ہوں. تو ہم اس تمدن کی طرف بڑھیں گے جو ایک خدائی تمدن ہے. یا اس کے بعد ارشاد فرمایا بعد المعصیہ، گناہ نہ ہوں. یعنی اگر معاشرے میں اگر آپ چاہتے ہیں خدا کی اطاعت کریں تو معصیت نہ ہو، گناہوں کا معاملہ جو ہے وہ موجود نہ ہو، لیکن گناہ بھی ہوں اور اطاعت بھی ہو. تو کیسے آپ تو اس تمدن کی طرف بڑھیں گے جس تمدن کی آپ نے خواہش کی ہے، یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس تمدن کی طرف آپ بڑھیں. یا صدق النیہ، ارادے پاک ہوں، ارادوں کا پاک ہونا. یعنی آج اگر ہم کہیں کہ مولا آ جائیں تو کیا ارادے واقعی پاک ہیں کیا؟ یعنی انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام تر اعمال کا جو ہے وہ دار و مدار ارادوں کا، انٹینشنز کا پاک ہونا ہے. اللہ کی اطاعت ایک اصول ہے، گناہوں سے دوری دوسرا اصول ہے، ارادوں کا پاک ہونا تیسرا اصول ہے. وعرفان الحرمہ، کیا چیز حرام ہے پروردگار مجھے معرفت عطا فرما. اکرمنا بالہدا والاستقامہ، ہمیں ہدایت بھی عطا فرما اور استقامت بھی. دیکھیں قوموں میں استقامت ضروری ہے. قوموں میں اگر استقامت نہیں ہے تو یہ قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں، معاشرے وہی کامیاب ہوتے ہیں جو مشکلات کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. وسدد السنتنا بالصواب والحکمہ، ہماری زبانوں کو یعنی حقیقت کو بیان کرنے اور حکمتوں کو بیان کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت عطا فرما. یعنی جب زبانیں پاک ہو جائیں، جب ارادے پاک ہو جائیں، جب نیتیں پاک ہو جائیں، جب معرفت حاصل ہو جائے. وَامْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، ہمارے دلوں کو علم اور معرفت سے بھر دے. یعنی مہدوی تمدن کا معنی ایسا تمدن ہے جس میں علم ہوگا،
جس میں معرفت ہوگی، جس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی، لہذا صحیح. وہ معاشرہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دینی اور الہی تمدن کی طرف جو آگے بڑھے گا، جس میں اللہ کی اطاعت اور پروردگار کی بندگی کا جو ہے وہ بنیادی طور پر اصول جو ہے وہ پائے جاتا ہوگا. لہذا اس اعتبار سے مطلب ہے یعنی ایسا معاشرہ جو ان اصولوں کے اوپر استوار ہو. وَامْلَأْ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ طَهِّرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ. یہ پیٹ جو ہے، یہ شکم جو ہے، اس میں خوراک جاتی ہے، اس کا امپیکٹ ہے پوری سوسائٹی پر امپیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی. لہذا یہ نہیں کہ یہ ایک ایسا گھڑا ہے جس کو ہم نے جو چیز بھی آئی ہے اس کے ساتھ بھر دینا ہے. نہیں، پروردگار اس شکم کے اندر جو ہے وہ یہ حرام اور مشتبہ چیزیں جو ہے وہ اس میں نہ جائیں، میرا بدن جو ہے وہ پاک ہو. وقف ایدینا عن الظلم والسرقہ، میرا پروردگار میرے ہاتھ سے ظلم نہ ہو، یہ ہاتھ ظلم نہ کریں، یہ ہاتھ چوری نہ کریں، یہ ہاتھ ڈاکہ نہ ڈالیں. یہ ہے مہدوی تمدن، یہ ہے وہ انسانی سماج اور معاشرہ جس کا تصور ہمیں دیا گیا ہے. زبانیں پاک ہوں، دل پاک ہوں، تصورات ارادے پاک ہوں، شکم پاک ہو، ٹھیک ہے جی. اور جب سارے انسان اس طرح کے ہوں گے تو اس کے بعد وَاغْضُضْ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَالْخِيَانَةِ، میری آنکھیں جو ہے وہ خیانت نہ کریں. ہم بہت سارے گناہ آنکھوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ آنکھیں جو ہیں میری پاک ہو جائیں. وَاسْتُدْ أَسْمَاعَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَالْغِيبَةِ، میرے یہ کان جو ہے غیبت نہ سنیں. ہماری محفلوں میں جب تک ہم کسی غیبت نہیں کر لیتے وہ محفل جو ہے اس میں چاشنی نہیں آتی، وہ محفل ہمیں اچھی نہیں لگتی جس میں ہم کسی نہ کسی شخص کا جو ہے وہ تیا پانچا نہ کر دیں. تو لہٰذا یہ دعا ہے وَاسْتُدْ أَسْمَاعَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَالْغِيبَةِ تَفَضَّلَ عَلَىٰ عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِيحَةِ. علماء کیسے ہوں؟ جن میں زہد ہو، جن میں خلوص ہو. وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ وَالرَّغْبَةِ، اسٹوڈنٹس کیسے ہونے چاہیے؟ جو جدوجہد کریں، جو علم کو حاصل کریں عشق کے ساتھ. اب دیکھیں کیسے خوبصورت انداز سے ان سارے معاشرے کے طبقات کو جو ہے وہ اس کے اندر انسان اب جو اس کے اندر ممنوع ہیں، جو اس تمدن کی ضد ہیں، جو ضد تمدن مہدویت ہیں، اگر وہ ایلیمنٹ بھی موجود رہتے ہیں ساتھ میں، نصیحت بھی ہو رہی ہے، وعظ بھی ہو رہا ہے، لوگ ہدایت پا بھی رہے ہیں، اہل بیت کے در پہ آ بھی رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ میں ایسے لوگ، ایسے جو چیزیں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، تو اس کا کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہے فریضہ، میرا اور آپ کا فریضہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا فریضہ ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے ابلاغ کرنا، پہنچانا. انبیاء آئے ابلاغ کے لیے. ظاہر ہے کہ جب آخری نمائندہ الہی آئے گا اس کے بعد اس نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے زمین کو تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگہی دیں. ہمارا مقصد ہے لوگوں تک نیکی کا پیغام پہنچے، اور یہی پیغام ہے جو روزانہ سارے مسلمان کہتے تو ہیں، کرتے کس حد تک ہیں یہ ایک علیحدہ بحث ہے. حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل. ساری نوع بشر کو ہم کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی اور خیر کی دعوت دیتے ہیں. تو یہ اس میں بہت خوبصورت ایک حدیث یاد آ رہی ہے قبلہ، اس کو تمدن سے جوڑ کے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اس پر ذرا رائے دیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کی کوئی ایسے حال میں صبح کرے کہ اس کی صبح جو ہے وہ امور مسلمین سے خالی ہو. تو اب یہ بہت خوبصورت اشارہ ہے تمدن کی طرف، اس کو ذرا اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، بس اس کو میں مختصراً یہی عرض کروں گا کہ یہ جو فرمایا کہ جو مسلمان
مسلمانوں کے امور سے غافل ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ ارشاد فرمایا لیس بمسلم، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میری زندگی کا ایک انفرادی پہلو ہے، ایک اجتماعی سوشل پہلو ہے، کلیکٹیو پہلو ہے۔ گویا مجھے انسانوں کے اندر رہتے ہوئے انسانی سماج میں ایک دینی معاشرے کے اندر فرض کریں تو مجھے دوسرے انسانوں کے معاملات بھی میرے ساتھ مربوط ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دیگر انسانوں تک میسج پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میسج آگے تک پہنچے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ورنہ خسارہ ہے، ورنہ گھاٹا ہے۔ تو بہرحال میں اس مطلب کو فی الحال یہیں پہ ختم کروں گا، اور انشاءاللہ باقی امور جو ہیں وہ ہم اگلی نشست میں عرض کریں گے، کیونکہ مجھے بہرحال ابھی کہیں جانا بھی ہے۔ تو اسی پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ میں انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں قبلہ جناب سے نجم الحسن نقوی صاحب آپ کے، کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین جو ہے وہ گوشہ ادراک کے اندر مختلف موضوعات کے ساتھ ہمیشہ ہم حاضر ہوتے رہے ہیں، اور اس دفعہ ابھی جو ہے تمدن مہدویت کے اوپر جو ہے وہ آج سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور تمدن کیا ہے، تمدن کے معنی کیا ہیں، قرآن میں تمدن کو کس انداز سے بیان کیا گیا، اس کی تشریح کیا کی گئی ہے، تمام چیزوں کو لے کر تمدن مہدویت، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی کیسی ہوگی یا کیسی بنائیں گے سرکار جب تشریف لائیں گے، اس میں بنیادی ہمارا ابھی کیا رول ہے اور ہم نے اس کی زمین سازی کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، ان سب چیزوں کو تمدن مہدویت کے اندر رکھ کے اور اس اینگل سے دیکھا جائے گا اور اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، اور ہماری اور آپ کی اگلی